سکھر میں 100 سے زائد بانج عورتوں کے پیٹ چاٹ کر حاملہ کرنے والا کتا کس کا تھا؟ جب اس کتے نے کنواری لڑکی کا پیٹ چاٹا تو اس کنواری لڑکی نے کس چیز کا بچہ جنم دیا؟ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں شدید درد ہوتا جا رہا تھا. میرے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی کیونکہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. آج مجھے میری ماں اس جگہ لائی تھی جہاں سکھر کی 100 سے زائد عورتیں حاملہ ہو چکی تھیں. میری ماں مجھے یہاں کیوں لے کر آئی تھی، کس مقصد کے لیے لے کر آئی تھی، وہ بھی میں اچھے سے جانتی تھی. مگر اس سب کے پیچھے اماں کا فائدہ کیا تھا؟ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کوئی اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا. مگر میری ماں تھی جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی کہ تیار ہو جاؤ، شام کے 7 بجے تمہیں دوسرے کمرے میں چلنا ہے. وہاں اور کوئی نہیں ہوگا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس جانور سے تمہیں ڈر لگتا ہے اس سے یہاں ہزاروں عورتیں. اتنا کہہ کر اماں چپ ہو گئی. کیا اماں، تم بول کیوں نہیں دیتی؟ آخر ایک جانور کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن کیسے ہے؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، جو کچھ میں جانتی ہوں وہ تو نہیں جانتی، بس خاموش ہو کر بیٹھی رہ. جو بات میں کہتی ہوں اسی پر تجھے عمل کرنا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد میں تجھے دوسرے کمرے میں لے کر جاؤں گی. وہاں کسی قسم کا شور شرابہ بالکل مت کرنا. تو نے بالکل خاموش رہنا ہے. ویسے بھی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی، تم کچھ دیکھ نہیں سکو گی، مگر جو کچھ بھی محسوس ہو تم نے خاموش رہنا ہے. اماں، تم مجھے کسی جانور کے آگے پھینک دے اور میں خاموش رہوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیکھ بیٹی، خاموش تجھے رہنا پڑے گا. چاہے تو چیخے بھی مارے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تیرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے اور پھر ہی وہ سب عمل کیا جائے گا جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. اماں یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی. میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے. مجھے کتے بلیوں سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا تھا، اور آج جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو بہت ہی بھیانک تھا. ایسا کوئی بھی لڑکی اپنے ساتھ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ہم لڑکیاں تو انسانوں سے قریب جاتے ہوئے ڈرتی ہیں، پھر یہ تو جانور تھا جس کے بارے میں اماں نے مجھے کئی کہانیاں بھی سنا رکھی تھی، مگر میں نے اس سے پہلے کبھی دلچسپی لے کر وہ باتیں نہیں سنی تھیں. میں کیا جانتی تھی کہ ایک دن یہ سب کچھ مجھے بھی کرنا پڑ جائے گا، وہ سب کچھ جس کے بارے میں عام لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی. بہرحال جب میں کمرے میں پہنچی تو وہاں پر مکمل اندھیرا کیا گیا تھا. اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل تمہارے سامنے ہوں گی. کچھ بھی ہوا تو میرے سامنے ہی ہوگا. تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ ہونا چاہیے. مگر اماں، ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی. میں نے اماں کو پھر سے منت کی تو اماں نے سختی سے مجھ سے بات کی اور بولی، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے یہ تعویلیں دینا چھوڑ دو، اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالآخر میری آنکھوں پر ایک کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیا گیا. مجھے اب اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اندھیرے کے. میں کمرے میں بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی. آہستہ آہستہ کمرے میں سردی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی ایئر کنڈیشن والے کمرے میں لے جایا گیا ہے. میں وہاں پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور مجھے اس کی پہچان اس طرح سے ہوئی کہ وہ بہت بھاری قدموں والا شخص تھا. اس نے آتے ہی میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور پھر ان کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیا. میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، اور گھبراتی بھی کیوں نہ، میری عمر ہی کیا تھی، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. آج تک کسی آدمی نے، ڈاکٹر نے بھی مجھے یوں ہاتھ نہیں لگایا تھا جیسے اس آدمی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچ رہا تھا. اس نے میرے بازو باندھ دیے تھے. اب میرے پیروں کی باری آئی. اس نے میرے پیروں کو بھی اچھے سے باندھ دیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی ختم ہونے والی ہے. ہاتھ پاؤں باندھ کر انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ خود کو میری جگہ تصور کریں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کسی کو ایک جگہ پر باندھ دینا کتنا تکلیف دہ عمل ہے. اور میں اس وقت اس عمل سے گزر رہی تھی. مجھے اس آدمی نے کہا کہ اگر تم شور کرو گی تو تمہارے منہ میں ایک کپڑا رکھ دیا جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
میں نے اسے بہت منت کی کہ میری آنکھیں تو کھول دیں، کم از کم میں اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ تو سکوں، مجھے کچھ تو پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مگر اس آدمی نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تمہاری آنکھیں کھولوں گا تو تم ڈر جاؤ گی یا پھر تمہیں شرم آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ یہ سب کچھ مت کرو، اور ایسا سب کچھ کرنے کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میرے دل میں شک مزید بڑھ گیا۔ اگر یہ ایسی ہی چیز ہے جس نے مجھے شرم آئے گی یا پھر خوف آئے گا تو یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس سے میں ڈر رہی تھی، میں خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ساتھ کھڑے آدمی نے آواز دے کر اس کتے کو پاس بلایا تھا۔ مجھے وہ کتا اس وقت دنیا کا سب سے خون خوار جانور معلوم ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھیڑیا کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی، ہل تو میں ویسے بھی نہیں سکتی تھی، مگر مجھے مزید بے بس کر دیا گیا تھا۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کھردری سی زبان اپنی جلد پر محسوس ہوئی۔ میں تڑپ اٹھی تھی، ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح پر داغ لگا دیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے رونے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں رونا شروع کر دیتی تو شاید میرے منہ میں بھی کپڑا ڈال دیا جاتا، جیسے میری آنکھوں کو بند کیا گیا تھا۔ مارے غم اور دکھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ عمل کافی دیر جاری رہا، یہاں تک کہ میرے ذہن کے آگے تاریکی چھا گئی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ سمجھ آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں کسی گہری کھائی میں گر چکی ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھے سکون آنے لگا اور پھر میں سکون کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹے نیند میں رہی اور ہوش سے بیگانہ رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود بہت تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے مشین میں ڈال کر کچل دیا ہو۔ میں نے آنکھ کھولی، میری آنکھوں پر پٹی نہیں تھی، میرے سامنے ہی میری ماں کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اماں تم نے ہی میرے ساتھ کیا کیا؟ میں روتے ہوئے بولی تو میری ماں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے تو میری ماں بہت غصے میں لگ رہی تھی، بار بار مجھے سمجھا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوگا وہ میرے سامنے ہی ہوگا، مگر اب میں دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کی آنکھیں میری ندامت کے آنسو تھے، وہ بھی پچھتا رہی تھی۔ ماں کا سر جھکا ہوا تھا اور میرے ہاتھ تھام کر محبت سے بولی کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اماں تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بس بیٹی خاموش ہو جا، خدا کے لیے مجھے مزید پریشان مت کر، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ تیری ماں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیرے تو پھر بھی ماں باپ ہے، مگر تیری ماں تو بے سہارا ہے۔ ابھی تو خاموش ہو جا، ورنہ میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری ماں کی باتیں بہت الجھا دینے والی تھی، مگر میں پریشان اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ میرے وجود میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آئی تو اس کے پاس یخنی اور انڈے تھے۔ کہنے لگی بیٹی تم یہ کھا لو، تمہاری کمزوری ختم ہو جائے گی، جو ظلم تم پر ڈھایا گیا ہے اس کے بعد کسی بھی عورت میں طاقت نہیں رہتی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ میری ماں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ایک وحشی کتا آئے گا جو تمہارے پیٹ کو چاٹے گا، اور پھر پتہ نہیں مجھے تو اپنی ماں کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی، مگر اس نے صرف کتے کا ذکر کیا تھا۔ پر اب تو میری ماں ایسے خاموش تھی جیسے اس نے میری عزت کا سودا کر دیا ہو۔ وہ ایسے مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے بھرے بازار میں میری بولی لگا دی ہو۔ میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میری ماں بھی اپنے شوہر کے ظلم و ستم کے آگے پریشان تھی۔ میری ماں نے زندگی بھر ہمارے اکیلے ہی پرورش کی، اسے کبھی کسی نے سہارا نہیں دیا، نہ ہی اس کا ساتھ دیا، نہ اس کی کوئی مالی مدد کی۔ میں اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ دوسرے دن کی بات ہے کہ اماں میرے پاس آئی اور بولی اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں، میں تمہارے ابا سے جھوٹ بول کر یہاں آئی تھی۔ تمہارے ابا کو تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ خالہ صفیہ کے گھر جا رہے ہیں، مگر ہمیں یہاں 2 دن ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خالہ صفیہ کے گھر پہنچ جائیں۔
جا کے ان سے پوچھنا شروع کر دیں کہ نادیہ اور سکینہ تمہاری طرف آئی ہیں یا پھر کہیں اور گئی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بیٹی، تمہارا باپ شکی ہے۔ اس وقت مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ابا صحیح تو شک کرتے تھے کہ وہ بھی تو بنا کسی وجہ سے مجھے ایسی جگہ لے آئیں جس کے بارے میں عجیب باتیں مشہور تھیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں کیا کیا تھا، میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے کسی چیز پر یقین نہیں تھا۔ اماں مجھے لے کر گھر چلی گئی اور راستے میں اماں نے مجھے خوب آنکھیں دکھائیں، کہنے لگیں کہ ابا سے کوئی بات نہیں کرنا، اور ہاں، اب سے اپنا خاص خیال رکھنا شروع کر دیں، زیادہ اچھل کود نہیں کرنی، نہ ہی کھٹا میٹھا کچھ کھانا ہے، املی کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ اماں، یہ تو تم ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے کوئی بچہ پیدا کرنے والی عورت کی زندگی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور بولی، تجھے شرم نہیں آتی اپنے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ارے تو کنواری ہے۔ اماں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر وہ جو سچ ہے وہ ہے۔ لیکن جب باتیں مجھے تم بتا رہی ہو، وہ تو شادی شدہ عورتوں کو ہی بتائی جاتی ہیں۔ جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی کرو، زیادہ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش تو کروا دیا تھا، مگر اس کے بعد جب رات کو میں سونے لگی تو اماں ایک تکیہ میرے پاس لے کر آئی اور بولی، اسے اپنی دوسری طرف رکھ لینا، اور ہاں، آج سے اپنا خاص خیال رکھنا۔ یہ باتیں شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آئیں، مگر جب 2-3 مہینے گزرے تو مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا پیٹ بڑھ رہا ہے۔ میں نے بہت ساری موٹی لڑکیاں دیکھی تھی، مگر میرا پیٹ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا تھا۔ عموماً جب انسان کا وزن بڑھتا ہے یا وہ موٹا ہونے لگتا ہے تو یہ تبدیلی اس کے سارے جسم پر آتی ہے، مگر میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا تھا کہ پیٹ بڑھ رہا تھا مگر باقی جسم ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے اماں کو بتایا، اماں چپ ہو گئی، بولی کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بس تجھے جو میں نے کہا تھا ویسا ہی کر، کھٹی چیز نہیں کھانی اور اچھلنا کودنا نہیں ہے۔ مگر اماں کیوں؟ میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے اور مجھے تم بتا کیوں نہیں رہی؟ اگر سننا چاہتی ہے تو سن لے، ایک بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ ماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے گا؟ بچہ تو شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ میری معصومیت بھری باتیں سن کر میری ماں نے مجھے تماچا مارا اور بولی، دوبارہ کسی کے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو میں جانتی ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، اور آج کے بعد کھلے کھلے کپڑے پہننا شروع کر دے، تو باہر بھی نہیں جائے گی، اگر بہت مجبوری بھی ہو، کہیں جانا بھی پڑے تو برقع پہن کر جائے گی۔ خدا کے لیے اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھ لیں۔ مجھے اماں کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ بھی کیا تھا وہ میری ماں نے کیا تھا، لیکن اب وہ مجھے ہی دھمکا رہی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے تو میرا پیٹ بہت زیادہ بڑھنے لگا۔ اب تو میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، ابا جان کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری ماں مجھ سے یہی کہتی کہ بس تو اپنے کمرے میں رہے گی، مگر اس دن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا؟ میں تو یہ کہوں گی کہ میں نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا۔ میری سہیلی صوبیہ میرے گھر آئی، کہنے لگی، باہر چلو، کافی دن ہو گئے ہیں، ہم کھیلے نہیں ہیں۔ میں نے صوبیہ کی بات مان لی، میں باہر چلی گئی اور اماں کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کھیل کود کرتے ہوئے ہم رسہ کودنے لگے۔ میں نے کبھی بھی صوبیہ کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا جو اماں میرے ساتھ کرتی تھی، مگر صوبیہ کو بھی میرا بڑھا ہوا پیٹ نظر آ گیا۔ بولی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو دبلی پتلی سی تھی مگر تیرا پیٹ سوج رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ غلط کھا لیا ہے تو نے، یا پھر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ صوبیہ بھی میری طرح معصوم تھی، اسے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے کچھ چیزیں اب سمجھ آنے لگی تھی۔ میں نے صوبیہ سے یہ بات نہیں چھپائی تھی کہ میرا پیٹ بڑھ رہا ہے، نہ ہی میں اس کے سامنے برقع پہن کر گئی تھی، لیکن میں نے اسے یہ منت ضرور کی کہ وہ باقی لڑکیوں کو میرے بارے میں کوئی بات نہ بتائے۔ صوبیہ کے گھر جانے کے بعد میں بھی گھبرا گئی، مگر گھر آتے ہی میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ اس دن جو ہوا تھا وہ میں نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا، جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔
جو سلسلہ پچھلے 1 مہینے سے چل رہا تھا اب وہ ختم ہونے کو آ گیا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور جو جان میرے اندر پل رہی تھی وہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ جب میری ماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے ہو گئی، مجھے مارنے پیٹنے لگی، گھونسوں سے میرا برا حال کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا، باہر نہیں جانا، جا کر اچھل کود نہیں کرنی، کھیلنا بھی نہیں ہے، مگر تجھے اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب تو سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا نقصان ہوگا، میں زندگی بھر دوبارہ سے کوئی کام نہیں کر پاؤں گی۔ اماں کی باتیں اور تانے سن کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اماں میں نے ایسا بھی کیا نقصان کر دیا ہے جو تم مجھے مارے جا رہی ہو؟ میری ماں نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، مگر اماں پتہ بھی تو چلے کہ وہ نقصان ہوا کیوں ہے۔ میری بات سن کر اماں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تجھے پھر وہیں لے کر جاتی ہوں، تجھے شاید پچھلی سزا بھول گئی ہے۔ آج میں تجھے اسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں ہم 3 مہینے پہلے گئے تھے۔ میں نانا کرتی رہ گئی مگر اماں مجھے گھر سے لے گئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج سے 2-3 مہینے پہلے ہم لوگ آئے تھے اور اماں نے مجھے ایک کتے کے سامنے ڈالا تھا اور مجھے کتے کے سامنے لے کر گئی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا مگر میری ماں نے مجھے اپنی عزت کے لیے اپنی غربت کے واسطے دیے، بولی کہ تو نے میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی اگر یہاں نہیں جائے گی۔ میں بس پریشان تھی، ماں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس جگہ چلی گئی۔ وہاں معمول کے مطابق ویسی ہی عورتیں تھیں مگر آج کچھ کم تھیں۔ 10 کے قریب عورتیں تھیں مگر جب ان عورتوں پر میری نظر پڑی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سبھی کی سبھی امید سے تھیں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، آنکھیں کھول کر ان عورتوں کو دیکھ لے، یہ سب کی سب یہاں بیٹھی ہیں، امید سے ہیں۔ اب میں تجھے ایک ایسی جگہ دکھاؤں گی جہاں پر یہ عورتیں 3 مہینوں سے رہ رہی ہیں مگر کوئی شکوہ نہیں کرتی کیونکہ سب اپنے بڑوں کی باتیں مانتی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان میں سے کافی عورتیں نوجوان تھیں۔ اماں مجھے ایک اور کمرے میں لے کر گئی جہاں بہت ساری چارپائیاں تھیں۔ ان چارپائیوں پر عورتیں لیٹی ہوئی تھیں، کوئی کھا پی رہی تھی، کوئی آرام کر رہی تھی۔ میں ان عورتوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی لیکن اب مجھے کچھ اپنا آپ مظلوم لگ رہا تھا۔ جب میں یہاں آئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو بہت مظلوم ہوں، وہاں پر اور بھی عورتیں ہیں۔ اب مجھے تسلی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کہ یہاں پر اور بھی عورتیں ہیں اور کچھ کی عمریں کم بھی تھیں، کچھ میری جتنی بھی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری ماں اتنی ظالم بھی نہیں ہے، آخر باقی عورتیں بھی تو ہیں جو یہاں کافی عرصے سے بیٹھی ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب مجھے اپنی ماں پر ترس آ رہا تھا۔ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں میرے کہنے پر چلو گی تو میرے لیے بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس میں تو اس کی بات مانتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم لوگ ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے مجھے پہلی بار لایا گیا تھا۔ کالا اندھیرا اس کمرے میں چھایا ہوا تھا اور وہیں آدمی دوبارہ آیا۔ اس بار میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی کیونکہ میں نے ماں سے کہا تھا میں ہر بات برداشت کر لوں گی مگر میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھو۔ اس بار وہ میرے سامنے کالے رنگ کا کتا لایا گیا۔ کتے کی زبان جیسے پانی بہہ رہا تھا۔ مجھے اس سے دیکھ کر کراہت محسوس ہونے لگی۔ اماں نے کہا کہ بس اسی لیے میں نے پہلے تیری آنکھوں پر پٹی بندھوائی تھی کہ تجھے برا نہ لگے۔ ماں کی بات بھی ٹھیک تھی مگر اس جانور کو دیکھ کر مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ بس پھر وہی عمل دہرایا گیا جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد تو مجھے نیند آ گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، میری تو جیسے دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اپنا وجود بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار اماں نے مجھے کہا کہ اس بار تو یہیں پر رہے گی، جو بھی عمل کیا گیا ہے اس کے بعد یہیں پر 9 مہینے رہنا ہوگا۔ اماں کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اب مجھے یہیں چھوڑ کر جائے گی، جبکہ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ جاتے جاتے وہ کہہ گئی کہ اب تو نے جو پچھلی بار حرکت کی تھی اسی وجہ سے تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تیرے باپ کو کچھ کہہ دوں گی، وہ تو ویسے بھی چرس پی کے سوتا رہتا ہے، اسے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا مگر میں خاموش رہی کیونکہ سوائے خاموشی اختیار کرنے کے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ دونوں ہی غریب تھے اور اماں نے جہاں مجھے لا کر رکھا تھا یہاں کم از کم مزے مزے کی چیزیں تو کھانے کو ملتی ہی تھیں
दिन रात मेरी खिदमतें होने लगी। मुझे अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि मुझे यहाँ पर बाकायदगी से जूस पिलाया जाने लगा। गोश्त और मुर्गन ग़िज़ाएँ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यहाँ पर मैंने भी अब खुश रहना शुरू कर दिया। अम्मा की याद तो बहुत आती थी, मगर कभी-कभी मैं उनको याद करके रोती और बाकी का वक्त खुश रहती थी। मेरे साथ 2-3 बच्चे भी खेलने के लिए आते थे, मगर 2-3 महीने के बाद कुछ ऐसा होने लगा जिससे मैं डरने लगी। अचानक मेरे पेट में एक वज़न सा आना शुरू हो गया। मेरा पेट बढ़ने लगा। मैंने सोचा शायद पहले की तरह कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, मगर ये इन्फेक्शन नहीं था, बल्कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा था जिसको मैं नहीं जानती थी, ना ही मैं उसके बाप को जानती थी। अब तो मुझे मर्द औरत के ताल्लुकात की हकीकत भी समझ आ चुकी थी। मगर हैरत तो इस बात पर होती थी कि मैंने किसी आदमी के साथ कभी कोई कुर्बत इख्तियार नहीं की। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, जबकि ये सब लड़कियों के साथ शादी के बाद होता है। उनके बच्चे भी तो शादी के बाद ही पैदा होते हैं, मगर जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बहुत अलग और अजीब था। मैंने ज़िंदगी भर खुद को ऐसे नहीं देखा था। बिलाखिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा पेट बढ़ने लगा, मैं परेशान रहने लगी। अब मेरा दिल करता था कि मैं भागूं यहाँ से। मैं खट्टी मीठी चीज़ें भी नहीं खा सकती थी। मुझे हर तरह से ख्याल रखना था, खुश रखना था, लेकिन इसके बावजूद मेरा घर जाने को बहुत जी चाहता। अम्मा आती, मुझसे पूछती, तबीयत और हाल अहवाल पूछने के बाद वो वापस घर चली जाती। मेरा दिल चाहता था कि मम्मा के साथ वापस घर जाऊं, मगर ऐसा कभी नहीं होता था। बिलाखिर 9 महीने गुजर गए। अब तो मुझे भी समझ आ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ाहिर है उम्मीद से हो चुकी थी। मुझे अब एक बच्चा पैदा करना था। यहीं पर लेडी डॉक्टर की मदद से मेरी डिलीवरी उस घर में होनी थी। लेकिन अभी तक मेरे जहन में बहुत सारे सवालात पैदा हो चुके थे जिनके जवाबात मुझे कभी नहीं मिले थे। जिस दिन मेरी डॉक्टर ने आना था, मैंने सोच लिया कि आज फैसला कुन माहौल में, कि आज मेरी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ है और मैं इस पर खामोश नहीं रहूँगी। लेडी डॉक्टर मुझे चेक करने आई तो मैंने उसे चीख चीख कर बताया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक कुत्ता है जो हर औरत के साथ कमरे में बंद किया जाता है, फिर वो उस औरत को चाटता है और वो उम्मीद से हो जाती है। ये सुनते ही डॉक्टर साहिबा का रंग फक हो गया। कहने लगी, अच्छा यहाँ पर ये सब चल रहा है? तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरे हाथ में एक नन्हा सा बच्चा आ गया था और मैं बच्चे की माँ बन गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सी उम्र में एक बच्चा संभालूंगी, पालूंगी। मगर 2-3 दिन ही गुजरे थे कि वो बच्चा भी मुझसे ले ली गया। बच्चे के बगैर मेरा यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा था। मैं वहाँ से निकल नहीं लगी थी कि एक शोर सा बरपा हुआ उस सारी जगह पर, उस घर पर पुलिस का छापा पड़ चुका था। डॉक्टर शाजिया भी पुलिस के साथ आई थी। उन लोगों ने जब इस जगह को चेक करना शुरू किया, तफ्तीश हुई, तलाशी ली गई, तो पता चला कि यहाँ पर औरतों पर तजर्बे किए जाते हैं। बेचारी 100 से ज़्यादा औरतें और तजर्बे का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें एक मुख्तलिफ मखलूक के ज़रिए इंसानी मखलूक के बच्चे पैदा किए जा रहे थे। कुछ औरतें तो इस सारे खेल में जान की बाजी हार चुकी थीं और कुछ बेचारी जो मेरी माँ जैसी थीं, पैसों की खातिर लोगों के बच्चे पैदा करने के लिए अपनी बेटियों को ले आती थीं, क्योंकि उनको यही बताया जाता था कि आपकी बेटी को इंजेक्शन के ज़रिए हामला किया जाएगा, उस पर किसी किस्म का या किसी मर्द का साया भी नहीं पड़ेगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं। तो बस मेरी माँ जैसी औरतें जिन्हें सिर्फ इज्जत से सरोकार होता है, उनको यही कहकर मुतमईन कर लिया जाता था। और यहाँ पे ना सिर्फ ये कि लोगों के लिए, बे औलाद जोड़ों के लिए बच्चे पैदा करवाए जाते थे, बल्कि औरतों पर तजर्बे भी किए जाते थे। शुक्र है कि मैंने डॉक्टर शाजिया को हिम्मत करके ये बात बता दी और वहाँ पर तफ्तीश होने पर पता चला कि ये काला धंधा चल रहा है। आज मैं भी बे औलाद हूँ, यानी मेरी औलाद मेरे पास नहीं है, मगर मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है कि मुझ जैसी कई लड़कियाँ ये सब इस घिनौने खेल का शिकार होने से बच गईं।